بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں وائٹامن اے کے بارے میں بات کی تھی، تو آج ہم وائٹامن ڈی کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ چکنائی میں حل ہونے والا ایک وائٹامن ہے، جو ہڈیوں، پٹھوں اور مدافعتی نظام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس سے اکثر سن شائن وٹامن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورج کی روشنی سے جسم میں بنتا ہے۔ وائٹامن ڈی کی جو ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وائٹامن ڈی 2 ہوتا ہے جو کہ پودوں سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک وائٹامن ڈی 3 ہوتا ہے جو کہ سورج کی روشنی اور جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ جسم میں زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے جو کہ وائٹامن ڈی 3 ہے، جو کہ ہمیں سورج کی روشنی اور جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ زیادہ اہم قسم ہے۔ اب وائٹامن ڈی کے فوائد کی اگر ہم بات کریں تو وائٹامن ڈی جو ہے ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم اور فاسفورس کے جذب میں مدد دیتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ مطلب کہ ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے وائٹامن ڈی۔ بچوں میں رکٹ سے بچاؤ کے لیے، مطلب کہ اگر بچوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی تو ان کے اندر جو بیماری ہوتی ہے ہڈیوں کے، اس کو رکٹ سے کہتے ہیں، تو اس کے بچاؤ کے لیے وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے۔ پٹھوں کی طاقت کے لیے، پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے، کمزوری اور درد کو کم کرتا ہے۔ وائٹامن ڈی جو ہے مدافعتی نظام جو ہے اس کو بہتر بناتا ہے، مطلب کہ انفیکشن کے خلاف جسم کی حفاظت کرتا ہے، وائرل اور بیکٹیریل بیماریوں میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کی جو مقدار ہے۔ ذہنی صحت جو ہے ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی کی علامات میں جو ہے یہ ڈپریشن بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں بات کریں کہ کون کون سی علامات آ سکتے ہیں وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے، تو ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، تھکن اور سستی کا ہونا ہے، نیند کا جو ہے ڈسٹرب رہنا ہے، پریشانی، ڈپریشن ہونا ہے۔ بچوں میں اگر ہڈیوں کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو وہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو ہم رکٹس کہتے ہیں۔ بڑوں میں جو ہے ہڈیوں کا نرم ہونا اوسٹیوملیشیا کہلاتا ہے، وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے۔ بار بار بیمار ہونا، قوت مدافعت کا نظام جو ہے وہ کمزور ہو جانا وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ تو ہم وائٹامن ڈی کو جو ہے کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ضروریات کو کیسا پورا کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم قدرتی ذرائع کی بات کریں تو اس میں سورج کی روشنی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا وائٹامن ڈی 3 جو ہے وہ سورج کی روشنی سے حاصل ہوتا ہے اور بہت اہم ہے۔ سب سے بہترین ذریعہ ہے، روزانہ 15 سے 20 منٹ دھوپ میں جو ہے انسان کو بیٹھنا چاہیے، چلنا چاہیے، تاکہ 15 سے 20 منٹ دھوپ انسان کو مل سکے اور یہ ہمارے جسم کے اندر قدرتی طور پر بن سکے۔ اگر ہم غذا کی بات کریں تو مچھلی خاص طور پہ جو ہے، جیسے ٹونا ہے، سیلمن ہے، یہ مچھلی کی وہ اقسام ہیں جس میں ہمیں وائٹامن ڈی کی مقدار بہت اچھی مقدار میں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہیں مچھلی کی اقسام جو ہے ان کے اندر وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء میں پایا جاتا ہے وائٹامن ڈی، مکھن میں پایا جاتا ہے، فورٹیفائڈ فوڈز جیسے سیریل اور دودھ ہیں، ان کے اندر وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ روزانہ کی وائٹامن ڈی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، تو اس میں جو ہے بالغ افراد جو ہوتے ہیں، بڑے افراد جو ہوتے ہیں، ان کے اندر 600 سے 800 انٹرنیشنل یونٹ IU یونٹ جو ہیں وہ ضرورت ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ اگر ہم بوڑھے افراد کی بات کریں تو 800 سے 1000 IU انٹرنیشنل یونٹ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، مطلب ان کو تھوڑی سی زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ بچے ہیں ان کو تھوڑی کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، ان کو 400 سے 600 انٹرنیشنل یونٹ روزانہ کی بنیاد پر ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے، کہ کمی کے اسباب کیا ہیں، وائٹامن ڈی کی کمی کے اسباب کہ کیوں ہوتا ہے؟ دھوپ میں کم وقت گزارنا، وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے۔ مکمل جسم ڈھانپ کر رکھنا دھوپ کے اندر، اس کی وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے۔ ناقص غذا، مطلب کہ غذا کے اندر دودھ، دہی اور جیسے پہلے بتایا مچھلی،
انڈے اگر یہ استعمال نہ کیے جائیں تو وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے۔ گردے یا جگر کی بیماریوں کی وجہ سے جو ہے وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے۔ موٹاپا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے وائٹامن ڈی کی کمی کا۔ زیادہ مقدار اگر ہو جائے وائٹامن ڈی کی تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا علامات ظاہر ہو سکتی ہیں؟ زیادہ سپلیمنٹ لینے سے نقصان ہو سکتا ہے، اور اس میں علامات کیا آتے ہیں جیسے ملتلی اور الٹی جیسا ہونا وائٹامن ڈی اگر زیادہ ہو جائے، قبض کا ہو جانا، کمزوری محسوس ہونا، تھکن ہونا، نیند ٹھیک سے نہ آنا، ڈپریشن، چڑچڑاپن، بالوں کا گرنا، خون میں کیلشیم کی زیادتی ہو جانا، گردوں کو نقصان پہنچنا، یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اہم طبی استعمال جو ہے نا وہ ریکٹس اور آسٹرومیلیشیا کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری، وائٹامن ڈی کی شدید کمی میں سپلیمنٹ جو ہیں وہ ضرور لینے چاہیے۔ اہم مشورہ یہی ہے کہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے زیادہ مقدار میں سپلیمنٹ کبھی بھی نہ لیں، خود سے نہ لیں، سیلف میڈیکیشن کبھی بھی نہ کریں، بلکہ اچھا بہترین حل یہ ہے کہ دھوپ لینا سب سے محفوظ اور قدرتی طریقہ ہے، اور متوازن غذا کا استعمال کرنا جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے تمام وائٹامنز یا منرلز لینے کا ذریعہ، اور جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ۔ مطلب آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ قدرتی طور پہ ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ خود سے سیلف میڈیکیشن لینا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم آ رہا ہے، کسی قسم کی کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو اپنے قریبی فزیشین یا فارماسسٹ سے لازمی رجوع کریں اور ان کو اپنی علامات بتائیں، تو وہ جو فزیشین ہے یا فارماسسٹ ہے آپ کو کی علامات کی بنیاد پر جو ہے کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کرے گا، ان کی بنیاد پر پھر وہ آپ کو کوئی بھی سپلیمنٹ یا میڈیکیشن ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر آپ نے جو ہے وہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور ان بیماریوں سے بچاؤ کرنا ہے، نہ کہ خود سے سیلف میڈیکیشن کر کے خود سے وائٹامن لے لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت آپ کو نہ ہو، ان کی زیادتی ہو جائے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ایسی ویڈیو کو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کریں اور ان سے فائدہ حاصل کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بیسک انفارمیشن پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔